ایک مرتبہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد سے باجماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے میں کچھ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اگرچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے تھے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے تھے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور وہ اشارے میں باتیں کرنے لگے۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے بزرگ سب سے آگے چل رہے ہیں، ان سے ہمیں کچھ فرمائش کرنی چاہیے۔ ان بچوں میں سے چند ایک نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، لیکن ان میں سے کچھ سمجھدار بچے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بھی والد سے جلیبی خرید لی۔ اس نے بھی خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی تقریباً 70 سال کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی میری دکان میں قدم لگے ہیں۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے، لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے، تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا۔ فقیر کہنے لگا حیرت ہے تم یہ بات نہیں جانتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں
اور میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جب اس دور میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیں، حضور و صفات رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں ان سے ملنے کے لیے کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہے، تم اتر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی فروش کہنے لگا کہ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً بغداد شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے آنے سے ایک ایسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مریدین کہنے لگے حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہی کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے رہے، آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، جتنا ہم نے سن رکھا تھا آپ اتنے ہی زیادہ صحیح ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ابھی تک اس سوچ میں تھے کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے لیکن آپ کو پتا تھا کہ قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ بہت جلد ان کو جواب مل گیا کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا جلیبی والا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ جلیبی والا شخص بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، تو اس دن سے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ جی یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے ہی کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی تھی۔ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی جلیبی کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی اس جلیبی کو کھانے لگے
اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی وہ جلیبی کو تناول فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا اور اس کے مشکل حالات کو ٹال دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اب یہ بات سمجھ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کی بات کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کی بات پر اتنی اہمیت دی تھی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو انتہائی پرسوز انداز میں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ موجود ایک مرید سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا ہوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کے انتظار کا غم جاتا ہی نہیں۔ روزانہ اس دریا پر آتی ہے اور بارات کو ناپا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کرنے لگے۔ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اچانک وہ کشتی دلہا دلہن اور باراتی اپنے تمام سال سامان کے ساتھ سطح پر نمودار ہو گئے۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ کشتی کنارے اعلیٰ کو تمام باراتی حضور اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفار نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر ایمان قبول کر لیا۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی کشتی برآمد ہوئی تھی، اس کے دلہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولت ریائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار مبارک پاکستان کے معروف صنعتی شہر کچھ اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے، آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات حاصل کرنا ہوتی تھی وہ حاصل کر لیتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور عالی ہے کہ آپ کے حکم کے فرمانبردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے سانپ کا واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیان فرماتے تو وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شرپسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی پراثر بیانات کو سن کر وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور ایسے بیٹھے تھے جیسے بیکاری ہوں۔ جو شخص بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سن رہا تھا وہ رو رہا ہوتا تھا۔ شیطانی سانپ کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکیں۔ وہ سامنے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہی سوچ کر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اس شیطانی سانپ نے ہر طرح سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، ان کے فرمانبردار ہیں، ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ شیطان مجھے طاقت دو تاکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کی اچھی بات نہ سکھا سکے اور کسی کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکے۔ اس طرح وہ صاف شیطان کی مدد کرنے کا طریقہ سیکھ گیا۔ ایک دن جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے، بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے اور بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کر رہے تھے، لوگ اتنے معاف تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک وہ سانپ آ کر چھت سے زمین پر گر پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات تھی کہ وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔
لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے، نہ ہی ڈر رہے ہیں اور نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بڑے ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنے بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، پھر گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ حضور سے اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بالآخر وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور پھر زمین پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن آپ کے اوپر وار کرنے کے میں ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو اور ناکام ہو گیا ہو، پھر اپنی بات کہہ نہ جانے وہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، تو وہ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہ پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا اور اس نے آپ سے کیا باتیں کی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اب سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھی اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، میں نے ان سب کو آزمایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ایک مخلوق ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے آگے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ نہیں کر پایا، اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا ہے۔ میں اب ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ اس سانپ کی گندی اور ناپاک خواہش تھی۔ دراصل وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ اس کے سامنے ولیوں کے سردار کی شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ سانپ اسی طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا اور ان کی نمازیں توڑواؤں گا۔ پھر ایک دن اس سانپ کو اس وقت موقع مل گیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے، حضور کی محبت میں سجدے میں کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی حبیث سانپ وہاں رینگتا ہوا آیا۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے نماز کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو اس بات پر بڑا ہی گھمنڈ تھا، اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے اور چہرہ مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہ توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے پل کھول کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر لے گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب سانپ ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کے درمیان سے توڑیں گے، لیکن سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نماز ادا فرمائی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ دیکھ کر سانپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت لاچاری، کمزور اور بے بس کے عالم میں کھڑا تھا۔
اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جنابی ماننے والے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پھر وہ جن بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں دوزخی جہنمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، میں کئی مہینوں سے بیٹھا رہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کام سے بے دخل کروا دوں، اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی کوشش میں رہا کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں اور میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ نہ میں آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ختم نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ دکھاوا ہے۔ میرے اندر تو ازل سے یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو منواؤں، میں تو یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا۔ اس وقت بھی میری زبان پر قرآن مجید کی یہ 2 مبارک آیتیں آئیں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمانت طالب علمی میں جب بغداد شریف میں مقیم ہو کر تعلیم حاصل کرنے میں مجھے دیے تھے تو وہ اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنے سے مجھے شرم آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں کسی سے کچھ کہوں، نہ کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہیں تھا۔ میں تو شروع سے قرض لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دیتے، لیکن کیا کرتا، اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید کم ہی نکل جاتی۔ بھوک زوروں سے لگ رہی تھی اور اس جگہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ تو ہی کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے اور غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں کچھ سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے۔ اگر کوئی چیز انہیں ملتی تو اس پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں انہیں دیکھ کر شہر واپس آ گیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بلاخر محبوب سے ڈڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ فاقہ اس قدر بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہیں بچی تھی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، ہے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے لو، اسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرض لیتے، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھی، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت گرم گرم اور ہنستا نان تھے جو آپ کے سامنے نان بھائی تندور سے نکال رہا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور اس لیے بھی کہ یہ آواز غیب سے آئی تھی اور کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے نان بھائی کے پاس پہنچے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بالکل کبھی بھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر چکے ہیں، یہ طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ نان بھائی کے دل میں خود بخود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت آ گئی، ایسا کہنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں عبد القادر ہوں۔ اس نے پوچھا، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ عثمان بھائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہو؟
میں نے کہا کہ اگر میں تم سے روزانہ ایک نان بطور قرض لوں تو تم مجھے دو گے کیا؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان تو کیا آپ پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، تم مجھے روزانہ 1 گھنٹے نان دے دیا کرو، اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ یہ سن کر نان والے نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے یہ سب کچھ آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے، جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نان لے لیا اور واپس جنگل میں آ گئے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے۔